قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. قل کہہ دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ پہنچا دیجئے. کس کو؟ میرے بندوں کو. یا عبادی، اے میرے بندو، الذین، وہ جو، یا وہ جنہوں نے، اسرفوا، زیادتی کی، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہ مایوس ہو اللہ کی رحمت سے. اسرفوا کا لفظ اسراف سے ہے، اور اسراف کہتے ہیں حد سے بڑھنے کو. مالی معاملات میں اسراف ہو تو ضرورت سے زائد خرچ کرنا، اور یہ صرف مالی معاملات میں ہی نہیں ہوتا، کسی بھی کام میں اس کی مقرر حد سے تجاوز کرنا اسراف کہلاتا ہے. اور اسرفوا علی انفسہم کا معنی ہے اپنی جان پر زیادتی کرنا، ظلم کرنا، اپنے آپ کو ایسے کاموں سے نہ بچانا جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. اور مراد یہاں پر شرک اور گناہ کبیرہ اور صغیرہ یا وہ تمام تر کام ہیں جو انسان کے لیے اس کے انجام کی خرابی کا سبب بن سکتے ہیں. ایسے تمام لوگ جو اسلام لانے سے قبل یا مسلمان ہونے کے بعد اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے رہے، ان سب کے لیے خوشخبری ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. قنوط جو ہے یہ یأس سے بڑھ کر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے یأس، نا امیدی، اور یأس سے اگلا درجہ ہے قنوط، سخت نا امیدی. لا تقنطوا، بالکل نا امید نہ ہو، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یغفر، بخش دیتا ہے، الذنوب، گناہوں کو، ذنب کی جمع، جمیعاً، سارے کے سارے. اللہ سارے گناہوں کو بخش سکتا ہے. کوئی گناہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے بخشنے کی قدرت رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہ، بے شک وہ، یقیناً وہ، هو الغفور، وہی بخشش فرمانے والا ہے. یہاں پر ہوا ضمیر فصل آئی ہے تاکید کے لیے، اور جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ضمیر فصل کے 3 فائدے ہوتے ہیں، ایک تاکید، دوسرے حصر، اور تیسرے تمییز. تو یہاں تاکید اور حصر کے لیے ہے کہ یقینی طور پر، اور وہی ہے جو بخشش فرمانے والا ہے اور بہت ہی مہربان، بار بار رحم کرنے والا. بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد کچھ لوگوں کو اپنے دور جاہلیت کے گناہ اور قصور بہت پریشان کرنے لگے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت بن کر سب کے لیے آئے، آپ کے آنے سے پہلے عرب کا معاشرہ ہر طرح کی برائیوں میں مبتلا تھا، جس میں سب سے بڑھ کر تو شرک تھا جو سب گناہوں میں بڑا گناہ ہے، اور اس کے علاوہ قتل، چوری، ڈاکہ زنی، زنا، قتل اولاد، یہ تمام جرائم بھی اس سوسائٹی کے اندر بہت عام تھے. اب ان لوگوں کو بہت پشیمانی ہوئی کہ ہم نے آج تک جو اللہ کی نافرمانی کے کام کیے ہیں اس پر ہمارا کیا بنے گا. اگر ہماری پکڑ ہو گئی، پوچھ ہو گئی تو ہم مارے گئے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے تمام لوگ جو توبہ کر لیں، جو اسلام قبول کر لیں اور اللہ کی اطاعت کے کام کرنے لگے، اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. حضرت عمرو بن العاص کی روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام پچھلے تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے. یعنی جو شخص بھی مسلمان بنتا ہے تو اس دن وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے ایک نیا پیدا ہونے والا بچہ، نیو بورن بیبی. یہ آیت اگرچہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی، لیکن یہ ہم سب کے لیے بھی عام ہے، کیونکہ یہاں پر یا عبادی کہا گیا ہے، اے میرے بندو. اس میں سارے بندے شامل ہیں، چاہے اس دور کے ہوں یا بعد کے ہوں، جو شرک سے یا کفر سے اسلام لائے ہوں یا مسلمان پیدا ہوئے ہوں، کیونکہ غلطی اور بھول تو سب کے ساتھ ہے. اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ جس انسان کے سینے میں حساس دل ہوتا ہے اور جس کو اللہ کی معرفت ہونے لگتی ہے، جس کا دل کھلنے لگتا ہے،
جس کو اچھے برے کی واقعی پہچان ہونے لگتی ہے اس کا دل پھر تڑپ اٹھتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے. جس کو اپنے گناہ، غلطیاں اور قصور نظر آنے لگتے ہیں، اور یہ جب ہی نظر آتے ہیں جب دل کا آئینہ صاف ہوتا جاتا ہے، انسان کو روشنی ملتی جاتی ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ کی کیفیت آتی ہے، تو پھر انسان کو اپنی چھوٹی سے چھوٹی غلطی اور کوتاہی پریشان کرنے لگتی ہے. ایسا شخص ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میرے کل کا کیا ہوگا. اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ اس صورت میں بھی جس قدر جہنم کا ذکر ہوا اور جتنا آخرت کی سزاؤں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، جو انسان پڑھتا جاتا ہے تو ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ اس احساس کو دل میں پختہ کرتا جاتا ہے کہ ہمارا بنے گا کیا. ہم جو اتنی غلطیاں کرتے ہیں اور ساری زندگی کرتے رہے ہیں، اگر اللہ نے ہمیں نہ بخشا تو کیا ہوگا؟ ہم کس طرح اس آگ کے عذاب کو برداشت کر سکیں گے؟ دنیا میں چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے جو بھی توبہ کریں معافی کا عام اعلان کرتا ہے کہ سب کے لیے بخشش ہے. ہاں، کچھ دوسری آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی بخشش اس وقت ہوتی ہے جب انسان واقعی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، جیسے کبیرہ گناہ ہے. اور پھر اگر کوئی ایسا گناہ ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس میں بندوں سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر اس معافی کی یا تلافی کی کوئی گنجائش نہیں رہی، مثلاً آپ نے اگر کسی ایسے شخص کے ساتھ زیادتی کی جو دنیا میں ہی نہیں، اب فوت ہو چکا، تو اب اس صورت میں کیا ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اس شخص کے لیے بھی بخشش کی دعا کرے، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لے تو اس شخص کو اپنی طرف سے کمپنسیٹ کر دے گا اور ایسے بندے کے لیے معافی لکھ دے گا جو واقعی سچے دل سے معافی چاہتا ہے. اور اگر ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں تو انہیں ان کا حق لوٹانا چاہیے. اور اگر وہ کہیں گم گئے ہیں، مثلاً آپ نے کسی کے ساتھ 5 سال کام کیا اور پھر کوئی ناراضگی ہو گئی اور آپ جانتے کہ آپ سے زیادتی ہوئی، اور اب وہ کہیں ہے دنیا میں لیکن آپ کا اس سے کوئی رابطہ نہیں، یا آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے کچھ پیسے آپ کے پاس ہیں یا امانتیں آپ کے پاس ہیں جو آپ نے نہیں لوٹائیں، تو ایسی صورت میں اگر بالکل ناگزیر ہو اس شخص کا تلاش کرنا یا ڈھونڈنا یا اس تک پہنچانا امانت کو، کہ بالکل امپاسبل ہے، تو بھی انسان اس پیسے کو یا اس چیز کو اس کے نام سے صدقہ کر دے، اپنے پاس نہ رکھے، اور پھر اللہ سے معافی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس گناہ کو معاف کر سکتے ہیں اور اس شخص کے حق میں ہونے والی کمی کو اپنی جناب سے پورا کر دیں گے. تو اس لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. اور یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شرک کا گناہ ایسا ہے کہ جو معاف نہیں ہوگا جب تک کہ انسان معافی نہ مانگ لے اور پوری طرح اس سے رجوع نہ کر لے. شرک کے علاوہ باقی گناہ جو ہیں ان میں انسان معافی مانگے اور اس کے ساتھ حقوق ادا کرے، لیکن ان کو معاف کرنا توبہ کے ذریعے یا بسا اوقات توبہ کے بغیر بھی اللہ کی مشیت پر ہے، جس کے لیے چاہے معاف کرے اور جس کو چاہے سزا دے. کیونکہ قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو وہ چاہے معاف کرے اور جس کو وہ چاہے سزا دے. یہ سراسر معاملہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ معاف کرے گا. ہاں، ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹے. اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ پلٹنے کے بعد پھر بھول ہو جاتی، پھر غلطی ہو جاتی ہے. تو جتنی دفعہ انسان غلطی کرے اتنی دفعہ حکم ہے کہ وہ پلٹ جائے اور مایوس نہ ہو، اور مایوس ہو کر توبہ کرنا چھوڑے نہیں. کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ انسان کو مایوس کرتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ جب تم نے باز آنا ہی نہیں تو پھر تم معافی کس لیے مانگتے ہو، اور تم نے اس توبہ کو کھیل بنا لیا اس لیے معافی بھی نہ مانگو. نہیں، معافی مانگتے رہنا چاہیے، غلطی پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. لیکن انسان کمزور ہے، پھر غلطی ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی بھول ہو جاتی ہے، اور کبھی انسان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، کبھی غم شدید ہوتا ہے، کبھی ویسے انسان کے اندر 100 کمزوریاں ہیں، کوئی کمزوری غالب آ جاتی ہے تو اس سے غلطی ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں جب بھی غلطی ہو فوراً ہی انسان پلٹ جائے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے،
اور کبھی بھی اس کی جانب جانے سے اور آگے بڑھنے سے کترائے نہیں. این درگہ ما درگہ نومیدی نیست 100 بار گر توبہ شکستی بازا، کہ یہ ہماری درگاہ جو ہے یعنی اللہ کا جو دربار ہے، یہاں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں. اگر 100 بار بھی توبہ توڑ چکے ہو تو بھی باز آ جاؤ، پھر بھی پلٹ آؤ، پھر بھی واپس آؤ. کیونکہ اصل چیز کیا ہے؟ اختتام کس پہ ہوتا ہے، خاتمہ کس پہ ہوتا ہے. اگر خاتمہ بالخیر ہے تو اللہ سے رحمت کی امید ہونی چاہیے. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو بھی برا کر لے یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ، پھر اللہ سے استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بے حد مہربان. سورۃ التوبہ 104 میں فرمایا الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کر لیتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں بخاری اور مسلم کی اس روایت کو جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص سے 99 قتل ہو گئے تھے، اور پھر وہ بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار شخص کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی راستہ بتاؤ. اس نے کہا تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی کیونکہ تم نے بہت زیادہ جرم کیے ہیں. تو اس پر اس شخص نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا. لیکن پھر اس کے اندر کی بے چینی اور پریشانی اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی، لہذا پھر وہ نکلا اور ایک عالم کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ کوئی طریقہ ہے کہ میری توبہ ہو جائے. تو اس نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ہاں شرط یہ ہے کہ تم وہ جگہ چھوڑ دو جہاں رہ کر تم بار بار غلطی کرتے ہو، اور فلاں ایک بستی ہے جس میں نیک لوگ بستے ہیں، رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ اور ان کے بیچ میں رہو تاکہ اچھے ماحول میں رہ کر تم اچھے بن سکو. تو اس شخص نے فوراً ہی وہاں جانے کا ارادہ کر لیا. ابھی وہ راستے میں تھا کہ موت آ گئی. اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں ہی پہنچ گئے. رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ ہم جان لیں گے کیونکہ یہ اس طرف جا رہا تھا، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں، ہم جان لیں گے کیونکہ ابھی یہ وہاں پہنچا نہیں تھا. اب وہ آپس میں جھگڑنے لگے اور معاملہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جگہ ناپ لو. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ حصہ زمین کا سکڑ جائے جس طرف وہ جا رہا تھا، یعنی کم فاصلہ رہ جائے، اور دوسرا پھیل جائے. اور اللہ کے حکم سے جب زمین ناپی گئی تو 1 بالش کا فرق نکلا. وہ فاصلہ کم تھا جہاں اس کو جانا تھا، لہذا رحمت کے فرشتوں نے اس کی جان لی. تو اللہ کی رحمت تو ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، وسیع ہے. بات یہ ہے کہ ہم کتنے سچے ہیں. ہمیں سچا ہونے کی ضرورت ہے کہ توبہ ہماری صرف زبان اور حلق کے اوپر تک نہ ہو بلکہ سچے دل سے ہو. اور دل کا حال تو پھر اللہ جانتا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ کون کیا سوچتا ہے، کیسی توبہ کر رہا ہے. تو معاملے یا کسی واقعے کے صرف ظاہر کو بھی نہیں لے سکتے. اصل بات تو پھر جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے پکڑ لے. تو انسان کو ایسی امید نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے، اور ایسا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. ہر دم آخر تک انسان محتاط زندگی بسر کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے. اور پھر اس توبہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف جس نے تم کو پیدا کیا، جو تمہیں پال رہا ہے، جو مدبر ہے، جو خالق ہے. اور انیبو کا لفظ انابہ اور منیب پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اس سے ملتے جلتے لفظ. اس کا روٹ نون واو بے ہے، نوبن. نوب کہتے ہیں کسی چیز کے بار بار لوٹنے یا پلٹنے کو. شہد کی مکھی کو بھی نوب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی رس چوسنے کے بعد، گھومنے پھرنے کے بعد واپس اپنے چھتے کی طرف پلٹتی ہے، راستہ نہیں بھولتی. میلوں بھی دور چلی جائے تو کیا کرتی ہے؟ واپس اپنے گھر لوٹتی ہے. تو انسان کتنا بھی گناہگار ہو، کتنا بھی دور چلا جائے اپنے رب سے، کتنا بھی دور، لیکن اس کے لیے حق کیا ہے کہ واپس آ جائے. صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے، وہ بھولنے والا نہیں، وہ مقام پہ پہنچنے والا ہے. انیبو الی ربکم، لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ اپنے رب کی طرف. شیطان تو کیا چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے مایوس ہو کر اس سے دور ہی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا رہا ہے کیونکہ انسان کے لیے جہاں میں کہیں اور امان نہیں.
کہتے نا نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو یہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، کہ تو ہی بندہ نواز ہے، تو ہی رب ہے اور اپنے بندوں کی سننے والا ہے اور ان کو پناہ دینے والا ہے. کوئی کتنے بھی گھناؤنے اور کتنے بھی بڑے جرم کر لے، لیکن وہ سب کو اور ہر پلٹنے والے کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کی توبہ سے اس قدر خوشی ہوتی ہے، اس کے پلٹنے سے اس قدر خوشی ہوتی ہے، جیسے اس شخص کو جس کا صحرا میں اونٹ کھو جائے، جس پر اس کے لیے کھانے پینے کا سامان لدا ہو، اور پھر وہ مایوس ہونے لگے اور موت اس کو سامنے نظر آئے کہ اتنے میں اچانک اس کا اونٹ مل جائے، تو وہ خوشی کے مارے کہہ اٹھے کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. یعنی بات اس کے منہ سے خوشی کے مارے الٹ نکلے. اللہ تعالیٰ کو کسی بھی بندے کے گناہوں کے کرنے کے بعد پلٹنے سے اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ جتنی خوشی اس مایوس شخص کو اپنا اونٹ ملنے سے ہو سکتی ہے کہ جس کی زندگی لوٹ آئے. تو توبہ کا قبول ہونا کیا ہے؟ دراصل زندگی کا مل جانا. اس لیے کیا کرو؟ پلٹ آؤ، لوٹ آؤ الی ربکم، اپنے رب کی طرف، واسلموا لہ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ. پلٹنے کے بعد پھر نیک کام شروع کرو، فرما بردار ہو جاؤ. کیونکہ اگر انسان صرف توبہ کرے اور نیکی کے کام شروع نہ کرے تو توبہ پر برقرار رہنا، قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے. توبہ پر پکا ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وَأَسْلِمُوا لَهُ، فرما برداری ضروری ہے. انابت قلب کے ساتھ ہوتی ہے، انیبوا الی ربکم دل کے ساتھ ہے، اور اسلموا لہ جوارح کے ساتھ ہے، انسان کے اپنے عمل کے ساتھ ہے. انابت میں اخلاص ہے، اور اس صورت کا مرکزی مضمون بھی کیا ہے؟ اخلاص للہ، اپنے رب کے لیے خالص ہو کر اسی کی طرف آ جاؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی اطاعت میں لگ جاؤ. اس عالم نے اس قاتل کو جو 100 لوگوں کا قاتل بن چکا تھا کیوں کہا کہ تم یہ بستی چھوڑ کر فلاں بستی میں چلے جاؤ تاکہ تمہارے لیے اچھے ماحول میں نیکی کرنا آسان ہو جائے اور تم اسلموا پر عمل کر سکو. من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب، اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے. ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہ دیے جاؤ گے، کیونکہ اگر پکڑ ہو گئی تو پھر کوئی نہیں چھڑا سکے گا. ابھی وقت ہے، ابھی مہلت ہے، ابھی اس کو راضی کر لو، کیونکہ اگر اس ناراضگی میں موت آ گئی پھر کچھ نہ کر سکو گے. تو گویا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو توبہ کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے، پلٹنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے. کل ہم نے پڑھا کہ ہر روز رات کو سوتے وقت ہم موت کے منہ میں جاتے ہیں، ہماری آدھی روح چلی جاتی ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو واپس نہیں آ سکتی. ہم کس قدر خطرناک مرحلے سے ہر رات گزرتے ہیں کہ جس میں ہم مکمل طور پر سبمٹ کر چکے ہوتے ہیں، بے بس ہو چکے ہوتے ہیں. ہم میں سے ہر سونے والا بے بس ہو جاتا ہے، ہر روز اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو روز چانس دیتا ہے، ہر روز موقع دیتا ہے، ہر روز مہلت دیتا ہے، ہر روز واپس کرتا ہے، اب پلٹ آؤ، اب آ جاؤ میری طرف. لیکن اگر کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ واپس نہیں پلٹ سکتا اور اسے موت کے فرشتے سمیٹ کر لے ہی جاتے ہیں. وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور عذاب سے مراد یہاں کون سا عذاب ہے؟ گناہوں کا عذاب، یعنی جو اللہ کی ناراضگی کے نتیجے کے طور پر انسان پہ طاری ہوتا ہے. اور کیا کرو؟ وَاتَّبِعُوا، پیروی کرو. مزید طریقہ بتایا گیا توبہ پر قائم رہنے کا اور اچھا انسان بننے کا. کیا ہے؟ وَاتَّبِعُوا، اور یہ حکم ہے، امر ہے، پیروی کرو، فالو کرو. کس چیز کی؟ احسن ما انزل الیکم من ربکم، بہترین چیز کی جو نازل کی گئی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار کتابیں نازل کی ہیں، صحیفے بھی اور کتابیں بھی، لیکن ان میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ قرآن، محفوظ ترین قرآن. تو احسن ما انزل الیکم، جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے، کیونکہ یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے، ان ہوا الا ذکر للعالمین ہے، ھذا بلاغ للناس ہے. تو یا عبادی کہہ کر پھر سب بندوں کے لیے یہی طریقہ بتایا جا رہا ہے.
وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب نے نازل کی ہے۔ تو گویا اللہ کے راستے پر ثابت قدمی اختیار کرنے کے لیے نسخہ اور طریقہ کیا ہے؟ قرآن کو مضبوط پکڑنا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوط پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، پھر راستہ نہیں بھولو گے، پھر تم سیدھے راستے پر رہو گے۔ تو یہاں بھی کیا ہے کہ احسن چیز کی پیروی کرو، اور اتباع میں کیا ہوتا ہے؟ عمل، یعنی اتباع سے مراد کیا ہے؟ عمل، کہ جو تمہارے رب نے قرآن میں تمہارے لیے اتارا ہے اس پر عمل کرو، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلو، یعنی اس کو فالو کرو، جو کہتا ہے وہ کرو، اور جس سے روکتا ہے اس سے رک جاؤ۔ اور عمل جو ہے وہ قلب سے بھی ہوتا ہے اور جوارح سے بھی ہوتا ہے، یعنی دل، زبان اور اعضاء سب کے ساتھ اس قرآن پر عمل کرو، کیونکہ قرآن احسن ترین ہے۔ اسم تفضیل ہے نا، احسن، اپنی ذات میں احسن ہے، اپنے کلام میں احسن ہے، احکام میں احسن ہے، نتائج کے اعتبار سے احسن ہے۔ اس کا اول اور اس کا آخر اور اس کو اٹھانے والا اور اس سے فائدہ اٹھانے والا سب کا سب اپنے لیے کیا راستہ کھولتا ہے؟ احسن کا۔ من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے، بغتتاً، اچانک۔ اور اچانک کا یہاں اضافہ کیوں کیا گیا؟ پیچھے بھی آ گیا نا کہ اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے، اور یہاں پر اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے اچانک، کیونکہ اچانک آنے والا عذاب زیادہ سخت ہوتا ہے۔ کوئی بھی آفت اور مصیبت اچھی نہیں ہوتی، بری ہی ہوتی ہے، لیکن وہ مصیبت جو اچانک آ جائے، جس کی طرف انسان کا دھیان بھی نہ ہو، سوچ بھی نہ گئی ہو، جس کے مقابلے کے لیے انسان پریپیئرڈ ہی نہ ہو، تیار ہی نہ ہو، وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس سے پہلے کہ اچانک کوئی مصیبت آ پڑے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم کو شعور ہی نہ ہو، تمہیں احساس ہی نہ ہو، تمہیں اس کے آنے کا پتہ ہی نہ چلے، اور تمہیں یہ بھی نہ پتہ چلے کہ وہ مصیبت آ چکی ہے اور اس وجہ سے آئی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عذاب سے بچنے کے لیے قرآن کی پیروی ضروری ہے،